بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر عزیزان محترم، یہ ظاہر ہے کہ شب عاشور کی مجلس ہے مخصوص، تو زیادہ وقت مصائب کو ہی دینا ہے، لیکن بہرحال چند منٹ تو آپ کے لیں گے تاکہ خلاصہ تو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ مجھے اعتراف ہے کہ جو عنوان میں نے قرار دیا تھا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، کما حقہ جیسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کو وقت کی کمی سمجھیے یا میری اپنی کوتاہی سمجھ لیجئے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا، یہ میری اتنی صلاحیت نہیں، لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکا اللہ جانتا ہے، اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ آج خلاصہ کر دیتے ہیں ساری باتوں کا اور نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں کہ نتیجہ ہم کیا دینا چاہتے تھے وہ آج چند منٹ میں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور جیسا کہ ماحول اور جیسا کہ تاریخ ہے ہر چیز سے روشن ہے آیا ہے کہ مجلس جو ہے وہ شب عاشور کی ہے۔ اور کل یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ مغرب سے متصل کا مطلب ہے کہ فوراً ہوگی مجلس، نماز ختم ہوگی اور مجلس ہو جائے گی، یعنی ہم بیٹھ جائیں گے مصائب پڑھنے کے لیے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 2 منٹ کل کے لیے آپ کو بس ایک گزارش کرنی ہے، پیغام کیا دے گا نا مجھے چیز کو گزارش کرنا ہے کہ دیکھیے یاد رکھیے کہ جتنے بھی انتظامات ہیں نا وہ آپ کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسا بھی انہوں نے بتایا سب کا شکریہ ادا کیا، میں شکریہ نہیں ادا کرنے جا رہا، اب ہو گیا ایک بار اس پر ٹائم وقت نہیں لینا، لیکن جب کل آپ جلوس میں جائیں گے تو وہاں اسکاؤٹس بھی ہوں گے، آپ کو زیادہ پیدل بھی چلنا پڑے گا، ممکن ہے وہ کہ گاڑیاں نہیں وہاں لے جاؤ 6 کلومیٹر دور لے جاؤ، یا ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے، وہ تو برداشت ہونی چاہیے آپ سب میں کہ بھئی ٹھیک ہے حالات ایسے یہ سارے انتظامات آپ کے لیے، آپ کی سیکورٹی کے لیے ہے نا، لہذا وہ ہمارے اسکاؤٹس، ہماری گرلز گائیڈ، ٹریفک پولیس کے سپاہی، رینجرز کے سپاہی، یہ سب آپ کی خدمت کر رہے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں ہم پہ جا کے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی خدا نہ کرے کوئی بات ہوتی ہے تو نپٹنے والے بیٹھے نا، ہم لوگ خود ہی نپٹ لیتے ہیں، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم کھڑے رہے بات کر رہے ہیں سارے کو ہوتا ہے مسئلہ، لیکن ایسے نہیں۔ انتظامی امور میں آپ کو بھرپور تعاون کرنا ہے، ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ جلوسوں کے سلسلے میں، مجالس کے سلسلے میں بھرپور تعاون کریں، چاہے وہ امام بارگاہوں کی انتظامیہ ہو چاہے وہ سرکاری انتظامیہ ہو، اس کے سلسلے میں کوئی ایسی لغزش نہیں ہونی چاہیے، بھول چوک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بھرپور تعاون کریں، کیونکہ یہ سب عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اور سب کی جان کو خطرہ ہے بھائی، سب کی جان کو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ بڑے بہادر ہیں لیکن ممکن ہے دوسرا نہ ہو، تو اس کی خاطر ذرا احتیاط پہ عمل کر لیجئے، دوسرے کی خاطر احتیاط پہ عمل کریے، پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور کل انشاءاللہ جیسا کہ ہر سال ہم کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں نا پہلی سے لے کر آج 9 محرم آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ کتنے اچھے انتظامات ہیں، لیکن اب اگر خدا نہ کرے کوئی بات ہو جائے تو اللہ کے بندوں تھوڑا صبر سے کام لینا ہے نا، تحمل سے کام لینا، بھئی کتنے انتظامات کر لو، 3-3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے میرے بھائی، جب 3-3.5 کروڑ آبادی کا شہر تو محرم نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا، نہیں ہوتا رہتا روز، تو اگر کہیں چھوٹی موٹی سی بات ہو جائے تو اس کو حل کرنا سیکھتے ہیں کہ بھئی خود ہی حل کر لو، وہیں دبا دو مسئلے، تاکہ ٹینشن نہ پھیلے، لوگوں میں تناؤ نہ پھیلے۔ اور ہمارے یہاں الٹا حساب ہوتا ہے، فوراً ابھی کوئی ذرا سی بات ہے تو بڑا چڑھا کے آگے فوراً میسج کرو، یہ کرو وہ کرو، قوم کو بلاؤ، قوم یہاں آ جائے، قوم وہاں چلی جائے، کیا کرے قوم بھائی؟ صبر سے، تحمل سے، حوصلے سے عزاداری کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ یقین جانیے، میں آپ کو لفاظی نہیں کر رہا، یقین جانیے جب آپ جلوس عزا میں سڑکوں پر ہوتے ہیں نا، آپ اکیلے نہیں ہوتے، معصومین ساتھ ہوتے ہیں، کربلا والے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سب ساتھ ہوتے ہیں ہمارے، پریشانی کا ہی ہے، سب کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ میں آپ کو ایک مرجعیت کا تسلسل بتانا چاہ رہا تھا اور اس اعتراض کا جواب بھی دینا چاہ رہا تھا کہ مرجعیت آئی کہاں سے، لفظ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کہاں سے، قرآن مجید سے ہی آیا۔ وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ،
اور جب یہ پڑھنے کے لیے جائیں دین کا علم حاصل کریں، فقہ کی اصطلاح بھی اسی آیت میں ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ سب کے سب مومن نہیں جا سکتے، یہ ہے بھی نہیں، عقل کے بھی خلاف ہے کہ سب کیسے چلے جائیں گے، بلکہ تم میں سے ہر جماعت یا ہر گروہ میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ۔ یہ دیکھیں 300-400 کی آبادی تو 4-5 تو جاؤ کم سے کم، پڑھنے کے لیے جاؤ، کیوں جاؤ؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فقہ کا علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، دین کے احکام کا علم حاصل کرو، کیوں؟ تاکہ جب تم پلٹ کر آؤ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، تاکہ جب یہ واپس پلٹ کر آئے تو اپنی قوم کو ڈرانے والے بنے۔ رجعو یعنی جب ان کی رجعت ہو، جب یہ واپس آئیں تو جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں بھائی مرجع۔ کیا کہتے ہیں؟ مرجع، اسی کو کہتے ہیں مرجع۔ اب یہ قبلہ و کعبہ، اس پہ کوئی نہیں جھگڑا کرتا، کیونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے قبلہ و کعبہ، قبلہ تو ایک ہی ہے، خانہ کعبہ، وہی ہے نا؟ آپ مولوی کو بھی قبلہ و کعبہ کہتے ہیں، تو یہ اصطلاح کہاں سے آئی؟ اس کا بھی تو سوال ہونا چاہیے نا۔ یہ سنت ہے، سنت رسول ہے، سنت معصوم ہے، سنت صحابہ کرام ہے، کسی کی بھی سنت نہیں ہے، لیکن رائج ہو گئی۔ جب ہم مولانا، لفظ مولانا، مولانا کا معنی کیا ہے بھئی؟ ترجمہ کیجئے ذرا مولانا کا، ہمارا مولا۔ آپ ہر مولوی کو مولانا کہہ رہے ہیں، ہر مکتب کے لوگ، ہمارے یہاں نہیں، ہر مکتب کا لوگ مولوی کو کیا کہتا ہے؟ مولانا۔ تو مولانا کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا و مولانا، ہمارا مولا، سمجھ آئی بات؟ لیکن آپ جب مولانا کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصطلاحی مولانا ہے، یعنی وہ جو ہم معاشرے میں رائج ہے اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آگے چلنے والا ہے، ہمیں مسئلے بتاتا ہے، ہمیں نماز پڑھاتا ہے، اظہار کرتا ہے کام، اس کو ہم کہتے ہیں مولانا، کیونکہ ہمارا پیشوا ہے، ایک حد تک ہماری پیشوائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے، یعنی اس حد تک ہمارا امام ہے۔ کیا ہے؟ مت ڈریے نا، میں تشریح کرتا رہا ہوں، اس حد تک ہمارا امام ہے۔ امام ہے نا، پیش امام کیوں کہہ رہے ہیں آپ اسے؟ یعنی امامت کے بھی درجے ہیں، نماز پڑھانے والا امام، اور آگے چلنے والا امام، اس سے آگے چلنے والا امام، یہاں تک کہ گمراہوں کے بھی امام نہیں ہے، گمراہوں کے امام ہے نا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے، ہر انسان کا کیا مطلب؟ بھائی معصومین کے تو آپ ماننے والے ہیں، 12 اماموں کے تو آپ ماننے والے ہیں، ہمارے برادران کے 4 امام ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ، ہے نا، وہ ان کو مانتے ہیں۔ تو یہاں تو رہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، تو معلوم ہو گیا نا کہ امام گمراہی والا بھی ہوتا ہے، امام ہدایت والا بھی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو کبھی بھی اصطلاحات کو سمجھے بغیر جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، کہ ایک لفظ پکڑ لیا کسی جاہل نے اور بیٹھا ہوا ہے قرآن میں یہ چیز، قرآن میں تو صلاۃ کا معنی یہ ہے، کہتے صلاۃ کے معنی تو دعا ہے۔ اور خدا کے بندے جب تجھے نہیں معلوم عربی زبان کے رمز، راز، اسرار و رموز، تو کیوں بحث کر رہے ہو؟ پہلے جا کے دیکھو کہ اصطلاح کہتے کس ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آہستہ آہستہ چیزیں کیا ہوئی؟ رائج ہوتی۔ تو قبلہ و کعبہ، چلیے اب یہ بھول جاتا، اچھا ہوا آج ویسے بھی اس عنوان کے تحت آخری مجلس ہے، کل تو شام غریبہ ہوگی، تو یہ تو بتاتا چلا جاؤں کہ پہلا قبلہ و کعبہ کون ہے تاریخ کا؟ معلوم ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یاد رکھیے، تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتا، یعنی دنیا کا کوئی بھی علم ہوگا، کوئی بھی علم، اس کی ایک تاریخ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہیں سے تو چلا ہوگا نا وہ۔ کوئی سا بھی علم آپ ہاتھ رکھیے، ذہن میں سوچ لیجیے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے لیے بھی علوم ہے جس کا نام ہے تاریخ قرآن۔ کیا علم ہے اس کے لیے؟ تاریخ قرآن کریم، ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ ہر علم اس کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ تو قبلہ و کعبہ کون ہے؟ تو یاد رکھیے یہ قبلہ و کعبہ کی تاریخ ہمارے یہاں ہے، ابھی 200 سال پرانی ہے، اس سے پہلے قبلہ و کعبہ کسی کو نہیں کہا جاتا تھا۔ پہلا قبلہ و کعبہ تاریخ اسلام میں سب سے بڑا عالم ہے ہمارا اپنے زمانے کا، مرجع تقلید اس سرزمین کا، اور کسی سرزمین کا نہیں، اس سرزمین کا، وہی حضرت غفران مآب کا بیٹا، حضرت غفران مآب کے صاحبزادے سید سلطان العلماء، سید محمد سلطان العلماء صدر الشریعہ، اپنے زمانے کے پہلے جو میں نے بتایا تھا کہ پہلا ولی فقیہ، مفہوم کے تحت لفظ نہیں آیا ولی فقیہ کا، لیکن جس کی حکومت تھی، نواب اس کے تابع تھا، حاکم اس کے تابع تھا، حکم چلتا تھا ولی فقیہ کا، سلطان العلماء کا، صدر الشریعہ، یہ ان کا منصب تھا۔ ان کو کہا جاتا تھا قبلہ و کعبہ، یعنی ہمارا قبلہ بھی یہ ہے، ہمارا
کعبہ بھی، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، شیعہ سنی سارے مکتب کے لوگ. پھر اس کے بعد یہ اصطلاح ایسی عام ہو گئی کہ ہر مکتب کے عالم کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ قبلہ، کعبہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ اب آپ جھگڑا کرو نا اس میں بھی، تو وہ صاحب اس کو یہ بنا دیا، ان کو ایسے کہہ دیا. تو آپ کے امی تو ہے نا ساری اس طرح قبلہ و کعبہ پہ کوئی جھگڑا کیا کسی نے؟ مولانا پہ کسی نے آج تک جھگڑا کیا مانے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا کے مانے ہمارا مولا. لیکن کوئی لڑتا ہے نہیں. ذہن میں خود بخود ذہن، اس کو کہتے ہیں تبادر ہونا. مانا آ رہا ہے، خود بخود تبادر ہو رہا ہے، مانا پیدا ہو رہا ہے ذہن میں. کہہ رہی جب میں مولانا کہہ رہا ہوں تو اس کا مفہوم میں جانتا ہوں کہ کیا ہے. جیسے شرک ہے، ہم نے کسی چوکھٹ پہ سر جھکا دیا، کہا شرک ہو گیا. ہم نے باب مدینہ العلم میں سر رکھ دیا، کہا شرک ہو گیا. اور خدا کے بندے اس کو شرک کہتے ہیں. اچھا، ماں کے قدموں کو چومنا شرک ہے؟ ماں کے قدم پہ سر رکھوں، پیروں پہ سر رکھوں، شرک ہو جائے گا؟ کوئی فقہ، جتنی بھی فقہ، کوئی نہیں کہے کہ نہیں صحیح ہے. ماں کے پیروں کو چومنا، قدموں پہ سر رکھنا صحیح ہے. استاد کے پیر کو ہاتھ لگانا، باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، باپ کے پیروں کو ہاتھ لگانا، سمجھ میں آیا؟ شرک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ شرک اور ہوتا ہے، شکر اور ہوتا ہے. یہ استاد کے پیر کو چھونا شرک نہیں، شکر ہے. ماں کے پیروں کو چومنا، بوسہ دینا شرک نہیں ہے، شکر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب تک انسان کسی کو خدا سمجھ کر، اللہ سمجھ کر سجدہ نہ کرے، شرک نہیں ہوتا. جب ماں باپ کے قدموں کو چومنا شرک نہیں ہوا تو علی کی چوکھٹ پہ سر رکھنا کہاں سے شرک آ گیا؟ جتنے بھی علوم ہیں، میں تو یہاں کی اصطلاحیں بتا رہا ہوں نا، کوئی بھی علم ایسا نہیں جس میں یہ اصطلاحیں نہ ہو. ایک لغوی معنی ہوگا، ایک اصطلاحی معنی ہوگا. ایک لغوی معنی ہوگا انگلش میں، چینی میں، جاپانی، جو بھی علم ہے، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، ایک لفظی معنی ہوگا یعنی لغوی معنی. ایک اصطلاح میں پھر الگ تعریف کی جائے گی. پہلے کہا جائے کہ بھئی علم کا معنی ہے جاننا. علم کا معنی کیا ہے؟ علم کی تعریف ایسے شروع کی جاتی ہے. علم کی سادی سی تعریف ہے، علم کا معنی ہے جاننا. دنیا میں سب سے آسان تعریف بھی علم کی ہے، سب سے مشکل تعریف بھی علم کی ہے. علم کا معنی ہے جاننا. علم کا معنی ہے جاننا. جو چیز نہیں معلوم اس کے جاننے کو کہتے ہیں علم. علم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب تصور تصدیق میں بدل جائے. اب یہ بات نکل جائے گی منطق کی طرف، اس کو چھوڑ دیجیے، نہیں جاننا چاہتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اتنا کافی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے بات؟ یہ ٹیکنیکل لینگویج کہلاتی ہے. اس میں اصطلاح کو مجھے انگلش میں آتے ہیں، مجھے تو انگلش آتی نہیں سیدھی بات، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے، ان سب میں ایک لغوی معنی ہوگا، ایک اصطلاحی معنی کہلاتا ہے. کہ لغت میں یہ معنی ہے، اصطلاح میں اس کو یہ کہتے ہیں. اس علم کے خاص معنی میں یہ کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لفظی بحث میں پڑ جاتی ہے ہماری. صاحب یہ تو معصوم کا لقب ہے، یہ تو فلاں. اب مولانا کس کا لقب ہے؟ مولانا کس کا لقب؟ معصوم کا لقب ہے. لیکن آپ کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن آپ کا ذہن گواہی دے رہا ہے کہ جب میں وہاں کہہ رہا ہوں تو وہاں درود بھیجنا واجب ہے، اور جب مولوی حسن ظفر کو کہہ رہا ہوں تو کوئی درود بھیجنا لازم نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو گئی بھائی. ہمارے یہاں لفظ امام رائج نہیں، لیکن عربوں میں یہ لفظ رائج ہے. جو اپنے زمانے کا بڑا فقیہ ہوتا تھا اس کے ساتھ لکھ دیتے تھے امام. امام لکھے. پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے بھائی، یہ سمجھتے ہیں انقلاب کے بعد اصطلاح آ گئی، امام کہنا شروع. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ماجل فرجہم. ایک بار بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجئے. سمجھ آئی؟ اب معلوم ہے کہ لفظ امام پہ لڑ جا رہے ہیں. امام کیوں کہہ دیا؟ امام کیوں کہہ دیا؟ خدا کے بندے پوچھ لو، کسی پڑھے لکھے آدمی لوگوں سے پوچھ لو، تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لو. میں نے عرض کر دیا کہ آپ کی زمین میں رائج نہیں تھا، لیکن ہوتا ہی کہ ہر انقلاب اپنے ساتھ کچھ اصطلاحی لے کر آتا ہے، چاہے یا نہ چاہے. چاہے یا نہ چاہے، یہ دنیا کا دستور ہے. مثالیں میں دے چکا ہوں. وہ بلشوک انقلاب ہو یا ڈیموکریٹک انقلاب ہو، فرانس کا انقلاب ہو، جو بھی انقلاب آئے گا اپنے ساتھ اصطلاحیں لے کر آئے گا. فرانس کا انقلاب آیا تو لیفٹسٹ رائٹسٹ یہ دائیں بائیں کی اصطلاح آج تک چلی. فرانس کے انقلاب کی تھی، بولے تو جو بھی آئے گا ڈیموکریٹ کی اصطلاح، ریپبلکن کی اصطلاح، یہ اصطلاحیں آتی ہیں آپ چاہیں نہ چاہیں. اب آپ کے معاشرے میں نہیں تھا لفظ، لیکن وہاں تو ہے.
ساری عرب دنیا میں ہے، عجم دنیا میں ہے، امام 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 فلاں امام فلاں امام ظاہری امام، یہ امام وہ امام وہ، ان کے علاوہ وہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے علاوہ میں امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی، امام حنفی ہے، امام حنفی، ان کی بات نہیں کر رہا میں، امام ابو حنیفہ ان سب کی بات نہیں کر رہا، میں تو عام اس کی بات کروں، امام امام۔ پھر ہمارے یہاں آپ جب پڑھیں گے پرانے جتنے بھی نام ہیں، امام الخوئی، امام لکھا ہوا ہے سب کتابوں میں، ان کی کتاب پہ پیچھے لکھا ہوا، بھائی ان کا رائے امام کس معنی میں بات، امام کس معنی پیشوا رہنما، ان کا رائج ہے، جب ان کا رائج ہے تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں بھائی؟ ان کو بھی معلوم ہے کہ امام معصوم اور ہے، یہ اور ہے، تو جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، جو مرجع ہوتا تھا، اس کے نام کے ساتھ وہ یہ لگا دیتے تھے۔ لبنان والے کس کے ساتھ لگاتے تھے یاد ہے آپ کو؟ کس کے ساتھ لگاتے تھے؟ موسیٰ صدر کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ وہ تو لبنان ہے، وہاں کیا لگاتے تھے؟ امام موسیٰ صدر، امام موسیٰ صدر، کیوں بھائی ان کیا رائج ہے، آپ کو نہیں پسند نہ لگائیے۔ اچھا میں بھی بت شکن کہہ دیتا ہوں، خمینی بت شکن، کیونکہ مجھے معلوم ہے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ صحیح ہے کہنا، غلط نہیں ہے کہنا، کیوں؟ معلوم ہے کہ جب میں معصوم کا نام لوں گا تو اور انداز میں لوں گا، جب میں کہوں گا کسی معصوم کے ساتھ لگاؤں گا تو معلوم ہے کہ امام صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے محمد، سمجھ میں آ رہی ہوں؟ خیر نہ بھی سمجھ میں آئے تو میں یہ بتا، چلیے نہ مانیے آپ، ماننا نہ ماننا کوئی ضروری تھوڑی ہے، نہ مانیے آپ، لیکن اصطلاح تو ہے نا، معاشرے میں اصطلاح ہے، لہذا اب یہ آتے 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 تو خود بخود مرجع خلائق، مرجع خلائق، مرجع خلائق، خلائق ہٹ گیا، مرجع رہ گیا، کیونکہ لوگ رجوع کرتے تھے، جس کی طرف رجوع کرتے تھے اس کو کہا جاتا تھا یہ مرجع خلائق، ہر جگہ یہ لفظ عام ہوا، لفظ عام ہوتے ہوتے پھر باقاعدہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ مرجع ہے، جیسے صاحب جواہر نے آخری وقت میں اپنے شاگرد شیخ مرتضیٰ انصاری اور نابغہ کہ 400-500 سال تک تشیع میں اجتہاد کی صرف 2 کتابیں تھی، بتا دیا تھا میں نے، لمح شرح لمح، ان کو پڑھ لیں، لیکن پڑھنے سے مراد نہیں کہ ناول کی طرح پڑھ لیا، پڑھنے سے مراد ہے کہ یعنی وہ تحقیق، اس کی ساری وہ تشریح وہ الگ باتیں، اس پہ اجتہاد ہو جاتا تھا۔ یہ وہ نابغہ زمانہ تھا اپنے دور کا، نابغہ دہر تھا شیخ مرتضیٰ انصاری، کہ اس کے ٹکر پہ کوئی تھا ہی نہیں، تو اس کے زمانے میں اصطلاح اور آگے بڑھی، وہ اصطلاح کون سی؟ یعنی مرجع مطلق، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی مرجع نہیں تھا، مرجع مطلق کیوں؟ اس کی 2 کتابیں، رسائل اور مقاصد، اب یہ اجتہاد کی سب سے بڑی کتابیں رسائل، مقاصد، کفایہ، ان میں سے 3 میں سے 2 کتابیں اکیلے شیخ مرتضیٰ انصاری کی، اور اس کی اتنی کرامات ہیں، بس ایک کرامت بتا کے منزل پر آؤں گا، لیکن پہلے 1-2 منٹ میں بات کو مکمل کر دیں۔ یہاں سے شیخ مرتضیٰ سے پھر یہ عالم فالعالم، کیونکہ ایک وقت میں اللہ نے کرم کیا، ہم پر احسان کیا کہ ایک وقت میں 4-5-6 مراجع آ گئے، نجف میں، قم میں، مشہد میں، کربلا میں، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ 6 کیوں، ایک ہونا چاہیے، یہی تو غیر معصوم کی علامت ہے، اجتہاد، اگر ایک تک تمہاری پہنچ نہیں دوسرا موجود ہے، جیسے جب آپ کی اس بر صغیر میں مرجعیت تھی تو کوئی وہاں جاتا تھا، نجف جاتا تھا، قم جاتا تھا، تو وہاں کے مرجع کہتے تھے تمہاری یہاں موجود ہے، صدر الشریعہ موجود ہے، تمہاری یہاں سید العلماء موجود ہیں، تمہاری یہاں عمدۃ العلماء موجود ہیں، تمہاری یہاں یعنی جس کا بھی زمانہ ہوتا تھا، تمہاری یہاں قدوۃ العلماء موجود ہے، جاؤ وہاں جاؤ، ان سے رجوع کرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ نعمت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ نعمت ہے یا زحمت ہے؟ جتنے مرجع زیادہ ہوں گے نعمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی، کہ اگر ایک وقت میں خدا نہ کرے کسی بڑے مرجع کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو جہان تشیع ایک دم یتیم نہ ہو جائے، سنبھالنے والے ہونے چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ باقاعدہ وصیت کے تحت صاحب جواہر نے وصیت کی کہ میں اپنے شاگردوں کو 300 شاگردوں مجتہدین کو بلا کے کہ میرے بعد پورے جہان تشیع کا مرجع یہ ہے، آخری وقت تھا ان کا، صاحب جواہر کا، جو استاد تھے شیخ مرتضیٰ کا، یہ سب سے بڑا ہے، یہ مرجع۔ اور ظاہر ہے ان کے اپنے زمانے میں ہم لوگ اپنی اصطلاحات میں جانتے ہیں، جہاں طلبہ اگر علماء بیٹھے تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ شیخ مرتضیٰ جس انداز میں دلائل قائم کرتے تھے نا، اچھا ان کا طریقہ بڑا اچھا تھا، پہلے مخالف کی ساری دلیلیں، انصاف کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری حجت جب قائم کرنی ہے دلیل کا، تو ان کی دلیلوں کے فیور میں دلیلیں دیتے تھے، اس دلیل میں یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، 10-12 دلیلیں اور ان کے علاوہ جو انہوں نے دی اس کے علاوہ بھی دے دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد شکنجہ کستے تھے، یعنی کیا مطلب؟ چڑیا کی طرح جیسے بند کر دیا جائے نا پنجرے میں، پھڑ پھڑاتی رہتی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا
کہ جب یہ کسی سے بحث کرتے، کسی سے دلیل قائم کرتے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ چڑیا کی طرح جو پنجرے میں بند ہو پھڑپھڑاتا رہتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، نکل نہیں پاتا۔ یہ علمی حلقوں کی بات کر رہا ہوں کہ علمی حلقوں میں شیخ مرتضیٰ انصاری کا اتنا بڑا مقام ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بھی کہاں؟ بالکل دروازے پہ، باب قبلہ میں آپ کی قبر مبارک ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کی۔ جایا کریں تو کم سے کم اطراف میں اور قبروں کو بھی دیکھ لیا کریں، ثواب ہوتا ہے، علماء کی قبروں پہ جا کے بھی ثواب ہوتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تو وہ مرجع مطلق، باقاعدہ مرجعیت کا اعلان ہوا، اس کے بعد سے سلسلہ چلتا رہا۔ کتنے مراجع ہمارے پھانسی چڑھ گئے، وہ تاریخ الگ بعد میں پڑھیں گے شہداء کی انشاءاللہ، زندگی رہی تو 11 محرم سے، لیکن اشارے کر رہا ہوں۔ قائد اللہ فضل اللہ نوری جیسا چوراہے پہ برطانوی سامراج نے میدان توپ خانہ، جس کا اب نام ہے میدان امام خمینی، یعنی میدان یعنی اسکوائر، اسکوائر کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ریگل اسکوائر، فلاں اسکوائر، فلاں اسکوائر، تو امام خمینی اسکوائر، پہلے ہوتا توپ خانہ اسکوائر، توپ خانہ میدان توپ خانہ، یہ میدان سے مراد ہوتا ہے، اگر فارسی میں پڑھ لیں آپ تو میدان کا ہی مطلب ہوتا ہے۔ تو میدان توپ خانہ میں پھانسی پر لٹکایا گیا اس، اور کتنے دن تک وہ شخص لٹکا رہا، اور اتنا مظلوم مرجع تھا، اس کا وہ بدبخت بیٹا نیچے کھڑا ہو کے تالیاں بجا رہا تھا جب باپ کو پھانسی دی جا رہی تھی، کیونکہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ تو ایسا سا دور تشیعوں نے دیکھا ہے کہ مرجع کا لاشا لٹکا رہا، نہ معلوم کتنے دن تک چوک پہ، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ لاشے کو اتار دے، کیونکہ 4 حصوں میں، بظاہر وہ ایرانی بادشاہ بیٹھا ہوتا لیکن 4 حصوں میں تقسیم تھا، کچھ حصے پہ روس قابض تھا، کچھ پہ برطانیہ، کچھ پہ جرمنی، اور کچھ پہ فرانس، امریکہ نہیں اس وقت، یہ فرانس قابض تھا۔ 4 حصوں میں یہ بٹا ہوا تھا، چاروں کے بیٹھے، تو برطانیہ نے اس کو آیت اللہ فضل اللہ نوری کو پھانسی، موسیٰ خیابانی، مرزا کچھ خان جنگلی، میں نام لیتا چلا جاؤں گا، میرے پاس فہرست ختم نہیں ہوگی، سینکڑوں شہداء ہیں، سینکڑوں مجتہدین، شہید آیت اللہ غفاری، شہید آیت اللہ حسن مدرس، شہید آیت اللہ صدوق، اور اس کے بعد پھر چلتی ہے شہید آیت اللہ سعیدی، شہید آیت اللہ بہشتی، شہید آیت اللہ مطہری۔ خدا کے بندو، ایسے زبان کھول دیتے ہو؟ خون دیا ہے، خون ان لوگوں نے، کس کی خاطر؟ تاکہ تشیع کو کبھی ذلت نہ دیکھنی پڑے۔ سینہ تان کے کہو کہ ان مجاہد علماء کے پیروکار ہیں جنہوں نے پھانسی کے پھندے گوارا کیے، سامراجیوں کے سامنے گھٹے نہیں ٹیٹے کے، معافی نہیں مانگی۔ یہ تاریخ صرف ہماری ہے، اسی کو کہتے ہیں سرخ تشیع۔ یہ ہے اصل تشیع جو سرخ ہے، باقی میں نہیں جانتا، تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں۔ یہ ہے وہ سرخ تشیع جو سرخ رو رکھتا ہے، کربلا جس کی جڑیں ہیں کربلا میں آج تک ویسے، اور اسی کے آپ دیکھ لیں گے یہاں بھی شہید عارف حسین حسینی جیسا باعزت سر بلند ہمیں عزت دے کر گیا ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگ نہ سمجھے تو وہ ان کی نہ سمجھی کو میں کیا کر سکتا ہوں سوائے دعا کے، میں کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے۔ تو یہ مرجعیت کا تسلسل ہے، یعنی ائمہ طاہرین کے دور سے، ان کی حیات ظاہری سے یہ شروع ہوا ہے، جو میں پہلی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن کے لیے ٹوٹا نہیں سلسلہ، نام 300-400 سال پہلے شروع ہوا، مرجع مرجع مرجع، لیکن رجوع تو کرتے تھے، سارے سب رجوع کرتے تھے، اب تک وہ سلسلہ ہے۔ اب آخری بات کر کے مصائب کی منزل پر آتے، اب انصاف سے بتائیے، اگر یہ مرجعیت نہ ہوتی، آگے تھے نا سب رونتے ہوئے، پہنچ گئے تھے نا قریب، سروں پہ پہنچ گئے تھے، ہر جگہ، ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا شام، کیا یمن، کیا لبنان، کیا ایران، کیا عراق، کیا پاکستان، اور کیا وہ پڑوس ہمارا، سب جگہ آگے تھے نا، کس نے بچایا؟ یہ امام زمانہ کے نائب کی طاقت ہے، نائبین کی طاقت ہے، یہ مرجعیت کی طاقت تھی۔ اگر آپ کی سرپرستی کرنے والی، آپ مانے نہ مانے، وہ اپنی ڈیوٹی جانتے ہیں، اگر یہ سرپرستی کرنے والے مراجع نہ ہوتے، کون ان دہشت گردوں کو لگام دیتا؟ کون ان کے بڑھتے ہوئے قدم روکتا؟ کون ان کو ذلیل و رسوا کرتا؟ کون ان کے لیے دنیا میں زمین کو تنگ کر دیتا؟ جانتے عراق میں زمین میں چھپتے تھے، 20-20 گز نیچے جا کے زمین میں گھس جاتے تھے، زمین قبول نہیں کرتی تھی، زمین اگل دیتی تھی ان کو، مجاہدین وہاں سے بھی ان کو نکال لیتے تھے۔ سمجھ گئے کس کا تھا یہ؟ کس کے حکم پر تھا یہ سب؟ وہ جو یہاں زبانیں چلاتے ہیں 2-2 گز کی، یا ان کا حکم تھا جن کے گھروں کے شہید ہیں، جن کے بچے شہید ہیں، جن کے جگر کے ٹکڑے شہید ہیں، وہ پہلے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ بعد میں دوسروں کے بچے اسی لے جاتے ہیں، جب اس کا بڑا بیٹا مصطفیٰ خمینی شہید ہے تو میرے بچے کیوں نہیں جائیں گے؟
جب دیکھتے ہیں کہ باقر الصدر شہید، اس کی بہن مظلومہ آمنہ بنت الہدا شہید رابع یہی ہے۔ شہید رابع کون ہے؟ 3 کا تو میں نے بتایا، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوقی۔ شہید رابع کون ہے؟ آیت اللہ باقر الصدر، مظلوم شہید۔ ایک جملہ سن لیجئے اس کے لیے، اس کی روح مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ ہمارے علماء بھی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ یہ بھی شفاعت کا، بس میری تو متوجہ رہے، چھوڑے سب چیزوں کو، یہ ہوا چلتی رہے گی۔ شفاعت کا حق رکھتے ہیں، ان علماء کو شفاعت کا حق ہے۔ اس کے ساتھ یہی کیا تھا جو اس شہید کے ساتھ کیا تھا، کہ اس کی کیا کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی تھی، دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ، اور مخالف صف میں دوڑایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اس کی بہن کے ساتھ، مظلومہ بہن کے ساتھ، ان کا تو نہیں معلوم، ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے باقر الصدر کے، اس کی مظلومہ بہن کے ساتھ جو مجتہدہ تھی آمنہ بنت الہدا، جیپ سے ایک پیر ایک جیپ سے باندھا تھا، ایک جیپ سے آگے میری ہمت نہیں کہنے کی۔ ان لوگوں کے لیے زبانیں چلاتے ہیں لوگ، ان کو برا بھلا کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دو گے قبر میں جا کے؟ کیا جواب؟ کس کے لیے قربان ہو رہے؟ ان سب کے لیے آسان تھا کہ مراد لیتے، سہولتیں لیتے اور آرام سے زندگی گزار دیتے، لیکن نہیں، ان کے سامنے ہے کربلا، ان کے سامنے ہے ان کا امام۔ کل میں نے بتایا نا، بادشاہ بن جانا آسان ہے، صدر بن جانا بھی آسان ہے، وزیر اعظم بن جانا بھی آسان ہے، وزیر مشیر سب بن جانا آسان ہے، حسین کا فالوور بننا بڑا مشکل ہے۔ معذرت کے ساتھ دستبستہ عرض کر رہا ہوں، برا مت ماننا میری بات کا، ہر زبان سے کہہ دینے والا حسین کا پیروکار نہیں ہوتا۔ حسین کا پیروکار ہوتا ہے جب میدان عمل آتا ہے، جب ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، اکیلا کھڑا ہو مگر کھڑا ہو میدان میں، میدان نہ چھوڑا، کبھی میدان نہ چھوڑا۔ بڑے بڑے وقت دیکھے اسی شہر میں، اس ملک میں، کہ بڑے بڑے نعرے لگانے والا ہجوم، ذرا سا واقعہ ہوا، سڑکیں صاف، لیکن کھڑے رہنے والے اس حالت میں بھی کھڑے رہے، چاہے ایک تھے چاہے دو تھے، کھڑے رہے۔ کربلا کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہاں بچہ 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 بچہ۔ میں نے کل یہاں یا کسی اور مجلس میں عرض کیا تھا نا، حسین نے انتخاب کیا تھا اپنے لشکر کا، چن کے، ساری دنیا سے چن چن کے لے، کوئی عمر کی قید نہیں لگائی، چاہے 90 سال کا ہو، مگر فکر حسینی کو سمجھتا ہوں، چاہے 6 ماہ کا ہو، فکر حسینی کو سمجھتا ہوں، حسین کے مقصد کو سمجھتا ہوں، بس۔ اور موت کو دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ زرد نہ ہو جائے۔ بڑوں کے چہرے بھی گلنار، بچوں کے چہرے بھی گلنار، اور شیر خار اصغر کا تو تبسم ہی بتا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے معرفت حسین۔ لیکن عزادارو، جب آخری مجاہد علی اصغر بھی حق دفاع ادا کر کے چلا گیا، اور پشت خیمہ پر حسین نے علی اصغر کو چھپا دیا، بس ابھی تک ڈھارس ہے، ڈھارس ہے، بیویوں کی بھی ڈھارس ہے، بچوں کی بھی ڈھارس ہے کہ حسین ہے۔ جب تک حسین ہے مصیبتیں خیموں سے دور رہیں گی، لیکن جب حسین نے خیموں میں آ کے آواز دینا شروع کی نا، ایک ایک کا نام لے کے، زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، ام لیلہ، ام رباب، تم سب پر حسین کا آخری سلام، بس عزاداران حسین۔ میں نے عرض کیا کربلا میں 2 ہی رخصتیں ہیں، یا علی اکبر کی ہے یا حسین کی، کسی میں ہمت نہیں حسین کی رخصت پڑھ دے یا حسین کی شہادت پڑھ دے، کوشش کر سکتا۔ میں نے آج تک کسی کو پوری شہادت پڑھتے دیکھا ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتا، کسی کو میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھ سکتا حسین کی شہادت اول سے آخر تک پوری۔ جہاں تک ہمت ہوتی ہے چند جملے انسان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر حسین کی آواز گونجی خیموں میں، بیویاں پچھاڑے کھانے لگے، بچے دامن سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب سب کو یہ خیال ہے کہ یہ آخری سہارا بھی گیا،
سامنے یہ وحشی و درندوں کا لشکر، جنہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ یہ درندے، یہ وحشی، دیکھا ہے نا ابھی کہ جو گھوڑے سے گرتا تھا یہ اس کو کیسے مارتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، تلواروں سے، برچھیوں سے، بھالوں سے، دیکھا ہے نا؟ حسین جان کوہرام برپا، والی آپ جا رہے ہیں، ہم کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ زینب آگے بڑھی، گلے میں باہیں ڈال کے بھائی کے رونا شروع کر دیا، گریا کر۔ حسین نے روکا نہیں، جتنا رونا ہے رو لو زینب، بس مصائب کی منزل ہے۔ روایات وہی ہیں، جہاں تک اجازت ہے وہاں تک میں اپنے لفظ استعمال کرتا ہوں مصائب کی۔ روایتیں یہی کی یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جتنا رونا ہے رو لو زینب، کیونکہ میرے بعد تمہیں رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اکیلی زینب، ذمہ داریاں کتنی؟ زینب امامت کو جلتے خیموں سے بچانا ہے۔ زینب سید سجاد تمہارے حوالے ہے، یعنی امامت تمہاری پناہ میں ہے۔ زینب کی پناہ میں دیا سید سجاد۔ زینب یہ سب بیویاں بچے تمہارے حوالے ہیں۔ اور دیکھو زینب، میری بیٹی سکینہ سے ہوشیار رہنا، ایک ایک کو وصیت کر۔ سید سجاد کے سرانے آئے، شانہ ہلایا ہوش میں کہ بیٹا سید سجاد میں جا رہا ہوں، اسرار امامت حوالے کیے جا رہے ہیں سینے سے سینہ میں۔ جب سید سجاد نے یہ سنا کہ میرا بابا میدان میں جا رہا تو گھبرا کے اٹھ، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ میرا بھائی قاسم، میرا بھائی اونو محمد؟ کوئی نہیں بچا، میرے لال کوئی نہیں بچا۔ سید سجاد نے اٹھ کے جانا چاہا، مشیت الہی، پھر غش آ گیا۔ جی بھر کے رو رہے ہیں حرم کہ اب حسین جا رہے ہیں، اب آنا نہیں۔ حسین بہن سے کہا، بہن زینب میرے لباس میں سے جو سب سے کہنا لباس ہے وہ لے آؤ۔ ایک کہنا لباس بہن لے کر آئی۔ حسین نے اس لباس کو بھی چاک کرنا شروع کیا جگہ جگہ سے۔ حیران ہو کر فرماتی ہے ثانیہ زہرا، بھیا یہ تو پہلے ہی کہنا لباس ہے، آپ اس کو بھی چاک کر رہے ہیں جگہ جگہ سے؟ کہ بہن مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد کہیں یہ ملعون میرا لباس نہ لوٹے، اس لیے اس لباس کو تار تار کر رہا ہوں۔ جانے کا وقت آیا، اچھا بھیا ذرا میرے قریب تو آؤ۔ ہاتھ باہیں گلے میں ڈالی، سر کو جھکایا۔ حسین سمجھ گئے، جھکائی گردن۔ زینب نے بڑھ کر گلوئے مبارک کے بوسے لینا شروع کیا۔ بھیا ماں نے جاتے جاتے وصیت کی تھی، زینب جب تجھے یقین ہو جائے کہ اب تیری ملاقات حسین سے نہیں ہوگی تو میری طرف سے میرے لال کے، میرے حسین کے گلوئے مبارک کے بوسے لے لینا۔ بہن بھائی رو رہے۔ زینب ماں نے ایک وصیت مجھے بھی کی تھی، سمجھ گئے نا آپ؟ بہت ہی حد ادب لحاظ رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا، بازو میں رسن بندھے گی نا ثانیہ زہرا کے۔ بھائی نے بہن کے بازوں کے بوسے لیے، رخصت ہوئے۔ کیسے رخصت ہو جائیں؟ حسین کو نکلنے ہی نہیں دیتی بیویاں خیمے سے۔ حسین نکلتے ہیں بیویاں پھر کھینچ لیتی ہیں، حسین نکلتے ہیں پھر کھینچ لیتی ہیں۔ بچی قدموں سے لپٹی کہ بابا نہ جاؤ، مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا میدان میں نہ جاؤ۔ بڑی مشکل سے حسین
خیمے سے رخصت ہوئے، آئے، زلجنہ سر جھکائے کھڑا ہے۔ حسین نے زلجنہ کی بات تھامی، بڑی حسرت سے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، رلا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سرکار۔ بس عزادارو دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آئے، حسرت سے آواز دی، عباس میں نے سوار کرایا تھا، علی اکبر میں نے سوار کرایا تھا، قاسم اون محمد، ایک ایک کا نام لے کے حسین آواز دے رہا ہے، میرے شہروں میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، آؤ اب تمہارا مولا میدان میں جا رہا ہے، کوئی تو اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ جانتے کیا ہوا؟ خیمے کا پردہ اٹھا، زینب نے سر پہ چادر ڈالی، دوڑی باہر، زلجنہ کی بات تھام کے کہتی ہے بھیا میں سوار کراؤں، علی کی بیٹی تجھے سوار کرائے گی۔ بڑے میدان کی زندگی رہی، اس کا کچھ حصہ میں نے کل کے لیے رکھا، آگے بڑھ۔ آخری بار حسین نے حجت تمام کی، آخری بار، کیا روئے زمین پہ میرے سوا کوئی تمہارے رسول کا بیٹا ہے؟ کیا یہ میرے سر پہ امامہ تمہارے رسول کا نہیں؟ میرے دوش پر ابا، یہ میرا پٹکا، یہ سب رسول کا نہیں؟ کیا میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں؟ ایک ہی جواب ہے، جان بچنے والی نہیں، یا بیعت کر لو یا جان دینے کے لیے تیار۔ پس علی کے لال نے جواب دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ جان بچانے کے لیے جملے کہہ رہا ہو، صرف اس لیے آخری بار حجت تمام کی کہ تم میں سے ایک بھی نہ کہہ سکے کہ حسین کو جانتا نہیں تھا۔ اور پھر انصاف سے بتاؤ اب حسین جیے تو کس کے لیے جیے؟ نہ کوئی حاجب و درواں، نہ کوئی خدمتگار، نہ پیدلوں کے پرے ہیں، نہ مرکبوں کی قطار، مقام ہو کا ہے جس جان نگاہ مڑتی ہے، حسین کے در دولت پہ خاک اڑتی۔ بچا کون باقی کو؟ علی کے لال نے حملہ کیا، کیسا حملہ؟ تاریخ گواہ ہے، چلا اٹھا لشکر الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑے حسین کے آگے سے، کہتے ہیں کہ کوفے کی سرحد تک پہنچ گیا لشکر، واپس پلٹا حسین، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو، اے حبیب، ابن اوسجا، اے زہیر، اے عباس، اے علی اکبر، میں نے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، میں نے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، اب اپنے مولا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ آؤ اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے۔ 2 یا 3 حملے ملتے ہیں حسین کے، 2 یا 3 حملے، بتا دیا زہرا کے لال نے کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں۔ پس وہ وقت آیا جب ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ ذوالفقار نیام میں گئی، چاروں طرف بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا، تیروں کا میں برسا، یقین جانو میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا،
یہ روایت مقتل کی نہیں بلکہ تاریخ تک میں یہ روایت ہے، تاریخوں میں بعد میں یہ لکھی ہے روایت کہ اتنے تیر حسین کے جسم پر چاروں طرف سے لگے تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں۔ عزادارو، جو تشبیہ مورخ نے دی ہے نا، میں وہ تشبیہ نہیں دے رہا کیونکہ میری ہمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ تشبیہ آپ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، اتنے تیر کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں۔ سینکڑوں تیر ایک جسم نازنی میں پیوست ہو گئے، مگر اتنی طاقت تھی حسین میں کہ کوئی اسے ذوالجناح سے گرا نہ پایا تھا۔ پسر سعد نے پھر حرملہ کو آواز دی، ایسا کام کر کہ حسین گھوڑے سے نیچے گرے۔ حرملہ نے آخری تیر کمان میں جوڑا، قریب آیا، خود کہتا ہے کہ ماروں تو کہاں ماروں، کوئی جگہ جس میں خالی تھی ہی نہیں۔ میں نے کئی چکر کاٹے حسین کے اسپ کے، سامنے کی طرف دیکھا، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر۔ میں سامنے کی طرف آیا، سنو، میں سامنے کی طرف آیا، میں نے اتنے قریب سے تیر مارا، حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا تیر اندر تک پیوست ہو گیا۔ بس اس تیر کا لگنا تھا زہرا کے لال سے ذوالجناح پہ ٹھہرا نہ گیا، ڈگمگانے لگا، حسین ڈگمگانے لگا۔ جو ہی اسپ وفادار نے محسوس کیا میرا سوار گرنے والا ہے، اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ سب روایتوں نے یہی لکھا کہ حسین جب ذوالجناح سے نیچے گرے زمین پر نہیں آئے تھے، کیوں؟ اتنے تیر پیوست تھے کہ جسم اطہر تیروں پر معلق تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم اطہر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے، ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی۔ میرے لالا، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس کر پالا تھا، اور مختصر کیا میں نے ذوالجناح نے دیکھا میرا سوار گر گیا، سر پٹکتا ہے زمین پہ، طواف کرنے لگا حسین کے گرد، حسین کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، اپنی ٹاپوں سے 40 ملونوں کو واصل جہنم کیا۔ اس ذوالجناح نے جب یہ تیروں سے چھلنی ہو کر بے دم ہو کر ایک طرف گرا تو جانتے ہو کب ہوش میں آیا تھا؟ یہ اس وقت ہوش میں آیا تھا جب آواز گونج رہی تھی، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد ذبح الحسین بکربلا۔ یہ وفادار حیوان ہوش میں آیا، دوڑا، حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگین کی، دوڑا چلاتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف، روکنا چاہا سپاہیوں نے، پسر سعد ملعون نے چلا کر کہا کوئی اس کا راستہ نہ روکنا، اس کا راستہ نہ روکنا۔ دوڑتا ہوا پہنچا خیمہ گاہ کے باہر، عجیب انداز میں فریاد کرتا تھا، کبھی زمین پہ سر پٹکتا تھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے چیختا تھا جیسے گلہ کر رہا ہو، معبود یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے کلمہ گو تھے کہ کلمہ پڑھ کر اسی رسول کے نواسے کا سر قلم کیا۔ ذوالجناح کی آواز سنی، خیموں کے پردے اٹھے، بیویاں باہر نکلی، ذوالجناح کو اپنے حلقے میں لیا، ماتم شروع ہوا۔ واہ حسینہ کی صداؤں کے ساتھ ایک بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے منہ پہ منہ رکھ دیا، باہیں ڈال دی گلے میں، بے بابا کے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، جب میرے بابا کے گلے پہ شمر کا خنجر چل رہا تھا، کسی ملعون نے میرے بابا کے گلے